الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج سید مرشدی مولانا شاہ حکیم محمد نظر صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر آپ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ولایت اور دوستی کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اپنی دوستی حاصل کرنے کے لیے. یہ مقصد حیات ہے، اس لیے کہ دوستی کے اسباب دنیا میں ہیں، آخرت میں نہیں. دوستی کے اسباب میں نماز ہے، ایمان ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں ہیں. مرنے کے بعد نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج زکوٰۃ نہیں ہے. تو اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں اسباب دوستی رکھے. اب اس دوستی کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس ہے. یہ اللہ سے دوستی نہیں ہونے دیتا. شیطان عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے. اول یوم سے، بلکہ آدم السلام کی پیدائش سے پہلے آدم السلام کا دشمن ہے. یہ تو ظہور بعد میں ہوا، لیکن دل میں بات اس کے پہلے تھی. جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اسی وقت اس کی دل میں نالائقی آ گئی، اسی وقت. لیکن جب امتحان ہوا تو ظہور ہو گیا. جیسے کہ طالب علم نالائق ہو، ہر وقت اپنا وقت ضائع کرے، تو اس کی نالائقی کا ظہور امتحان کے وقت ہوتا ہے. پہلے وہ کہے گا میں تو بہت پڑھ رہا ہوں، میں تو بہت یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے عند الامتحان یکرم الرجل و یہان. جب امتحان ہوتا ہے تو انسان یا قابل عزت رہ جاتا ہے یا قابل مذمت بن جاتا ہے. تو انسان کا ایسا دشمن تھا. اور اللہ تعالیٰ سے صاف کہا کہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منهم المخلصین، لیکن مخلصین پر میرا بس نہیں چلے گا. مخلص وہ ہے جو مخلص ہوتا ہے، وہ مخلص ہے. بس اتنی سا ایک نقطہ یاد کر لیں، جو مخلص ہے وہ مخلص ہے. جو خدا سے جڑ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگا میں اس کو گمراہ کر دوں. اور دوسرے انسان کا نفس ہے جو اندر رکھا ہوا ہے.
یہ بھی زمین کی پیداوار ہے، جسم میں ہوتا ہے، روح میں نہیں ہوتا۔ اب یہ دو دشمن ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرتے ہیں، اللہ کی ولایت اور دوستی حاصل نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ولایت کی شرط یہ ہے کہ با وفا ہو۔ انسان دوست اس کو بناتا ہے جو با وفا ہو، بے وفا کو دوست نہیں بناتا۔ اور با وفا وہ ہے جو اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ رکھے۔ اگر اللہ رسول کے دشمن سے دوستی رکھتا ہے تو وہ بے وفا ہے۔ جیسے آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، اور آپ کے دشمنوں کے پاس بھی اٹھتا بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے، آپ کو اگر علم ہو جائے، آپ ظاہری دوستی تو اس سے رکھیں گے لیکن جگری یار نہیں بنائیں گے، اپنے راز ان کو نہیں دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے بھی ان سینوں کو اپنی دوستی کے راز عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، دوستی نہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو با وفا ہوں، میں ان کو اپنی ولایت اور دوستی کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ اور با وفا تب ہوگا جب ان دو دشمنوں سے دوستی نہ رکھے، نہ نفس کے ساتھ اور نہ شیطان کے ساتھ۔ جب ان سے دوستی ختم کرتا ہے آدمی اور اعلان کر دیتا ہے کہ شیطان کو کہہ دیتا ہے کہ میں تیری ماننے والا نہیں ہوں، اور نفس کو بھی کہہ دیتا ہے میں تیری ماننے والا نہیں ہوں، بس اسی وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کے سر پر تاج ولایت رکھ دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، پھر ترقی ہوتی رہتی ہے، ولایت میں مضبوطی آتی چلی جاتی ہے، لیکن ولیوں کی فہرست میں اس کو شامل کر لیتے ہیں، نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کی ولایت کا ظہور آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل السلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبریل السلام کو بتاتے، یعنی پہلے خود اپنے علم میں کتنا عرصہ رکھتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی اس محبت میں پہلے کسی کو شامل نہیں فرماتے۔ عجیب بات ہے، یہ بخاری کے شریف کی حدیث پر غور کریں۔ پھر جبریل السلام کو ایک زمانہ گزر جاتا ہے کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتے رہتے ہیں، اور مخلوقات میں کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ خدا کا پیارا ہے۔ پھر جبریل السلام کو بلایا جاتا ہے، جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل السلام وہ اللہ کے خاص ہے نا، اب خاص سے معاملہ شروع ہوتا ہے، خواص سے۔ پہلے تو اللہ کی ذات خود ہے، پھر پتہ نہیں کب اعلان فرما، پھر زمانہ آتا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، جبریل السلام محبت کر رہے ہیں اس انسان سے، پھر زمانہ آتا ہے، اعلان فرمائے، اعلان کرو، آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ میں اللہ فلاں بندے سے محبت، احبو ہو، تم بھی محبت کرو۔ اب آسمان والے اس سے محبت شروع کر دیتے۔ پھر ایک زمانہ گزرتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے، جاؤ زمین والوں سے کہو وہ محبت کرے۔ ثم یوز القبول فی الارض، پھر آخر میں جا کر زمین میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ پھر جنات ہوں، انسان ہو، حجر شجر ہو، یہاں تک یہ جو بے جان چیزیں ہیں یہ بھی اس بات کے ادراک رکھتی ہیں کہ یہ خدا کا پیارا ہے۔ قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، لیکن کب؟ جب یہ ان دو دشمنوں کے ساتھ اپنی دشمنی دکھاتا ہے، نہ شیطان کی مان کے چلتا ہے، نفس کی مان کے چلتا ہے۔ اب شیطان سے بچنے کے تو اللہ تعالی نے طریقے بتا دیے، کیونکہ شیطان اللہ کی صفت زلال کا مظہر ہے، اور اللہ کی کسی صفت کا جو مظہر ہو اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، میرے حوالے اس کا معاملہ کر دو، تم میری پناہ میں آ جاؤ، پھر بچانا میرا کام ہے، شیطان کو بھگانا میرا کام ہے، کیونکہ دشمن تکڑا ہے۔ جب خدا کے مقابلے پر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو بھائی ہم تو ویسے بھی کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفہ، انسان تو ویسے ہی کمزور پیدا ہوا ہے، اور میں گھبرانے کی بات نہیں، اس کا علاج ہمارے پاس ہے، تم ہمیں پکارو، تم لا حول ولا پڑھو۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں انسان سارا کچھ مولا کے حوالے کر۔ لا حول کا مطلب کیا؟ اللہ لا حول، میں کوئی بھی برائی سے نہیں بچ سکتا،
ولا قوت، کسی نیکی پر ذرا مجھے قوت نہیں ہے الا باللہ، مگر جب تک آپ کی ذات میرے ساتھ ہے تو میں دونوں کام کر سکتا ہوں، میں گناہ سے بھی بچ سکتا ہوں اور میں نیکی بھی کر سکتا ہوں، آپ کی ذات چاہیے۔ جب بندہ اس طریقے پر مولا کے سامنے گر جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو شیطان سے بھی بچاتے ہیں اور نیکی کی توفیقات بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب تک انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، بس اس وقت تک اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دیکھ لو تم، لیکن جب بے چارہ ہو کر اللہ کے در پہ گر پڑتا ہے تو پھر چارہ گری بھی اس کو آ جاتی ہے۔ کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ انسان یہ سوچے میں یہ لفظ ہی نہیں ہونا چاہیے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اللہ کے بغیر جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو۔ اس لیے آپ اس دعا کو دیکھیں، اللہم لا سہلا لا سہلا، اللہ کوئی چیز آسان، لا سہلا عربی اس اعتبار سے یہ لا نفی جنس ہے۔ جنس کہتے کسی چیز کی وہ چیزیں، کسی چیز کے وہ افراد جس میں ادنا بھی شامل ہو اعلیٰ بھی شامل ہو۔ انسان کی جنس میں غلام بھی شامل ہوگا، لنگڑا لولا بھی شامل ہوگا، اندھا بھی شامل ہوگا، بادشاہ بھی شامل ہوگا، عقل مند بھی شامل ہوگا، پاگل بھی شامل ہوگا۔ انسان کی جنس جب کسی چیز کی کوئی ہوتی ہے تو اس میں تمام افراد ہوتے، تو لا سہلا، لا نفی جنس ہے، کوئی چیز آسان نہیں ہے، نفی کر دی رسول اللہ نے۔ تو اٹھا یہ پانی کا گلاس ہے میں اٹھا کر پی لوں گا، لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، جس کو تو آسان کرے وہ آسان ہے، ورنہ کوئی آسان نہیں۔ سار کسی کام کو آسان نہ سمجھے، یہی وہ بات ہے جو یہاں سکھائی جاتی ہے کہ اپنے دستے بازو پر، اپنی عقل پر، اپنے سکلز پر، اپنے علم پر ناز نہ کرے، کیونکہ کوئی چیز آسان نہیں ہے الا ما جعلتہ سہلا، مگر جس کو تو آسان کر۔ وانت تذل الحزن اذا شئت، اور تو جب چاہے حزن اور حزن دونوں طرف بولا گیا ہے، حزن بھی حزن وہ غم ہوتا ہے جو انسان کو پگھلا دے، یذیب الانسان، جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے اور برف پانی میں پگھلتی ہے، ایسا غم انسان پر سوار ہو جائے کہ وہ اس کو پگھلا کر رکھ دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر جب آپ چاہنے پر آتے ہیں تو ایسے غموں کو بھی ایسے ختم کر دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ حزن کو خاص دینا، اس لیے حضرت سید صدیق اکبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ لا تحزن، کیونکہ ان کو غم اندر سے کھائے چلا جا رہا تھا کہ پیغمبر سلام کو نقصان نہ ہو جائے۔ لا تحزن یذیب الانسان لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا۔ اس کلمے کو شیطان سے بچنے کے لیے بڑا مؤثر قرار دیا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ جب انسان اپنا سب کچھ مولا کے حوالے، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ پھر اصل بات تو گر کی بات ہی یہی ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ بھی یہی ہے، یہاں ہر وقت مولا کے سہارے پر 24 گھنٹے قلب میں مولا کا سہارا ہو، 24 گھنٹے یہ زندگی گزارنے کا گر ہے، ورنہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالتی ہے۔ کوئی چیز بتاتے آپ کہ یہ فلاں چیز نفع کی اور اس میں ہلاکت نہ ہو، کھانا پینا جس سے انسان زندہ رہتا ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں کون سی چیزیں ہیں؟ پانی انسان کو ڈبو دیتا ہے، آگ جلا دیتی ہے، لیکن جب مولا کا سہارا ساتھ ہوتا ہے، اللہ ساتھ ہوتے ہیں، دنیا میں جنت کے مزے آتے ہیں، دنیا میں جنت۔ میں رہتا ہوں باغ جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاری ہے۔ تو شیطان کے لیے تو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میں شیطان کو میں تمہارے راستے سے ہٹا دوں گا۔ میرے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
جب تم کسی کوٹھی پر جاؤ وہاں کتا ہو اور ہو بھی بڑا خطرناک قسم کا، تو عقل کا تقاضا ہے کہ کتے سے نہ لڑو، مالک کو پکارو۔ جب مالک کو پکارو گے تو خاص کوڈ برڈ بولے گا، کتا تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے پہ کتا کھڑا ہوا ہے شیطان، لہذا مالک کو پکارو، وہ ہٹا دے گا، راستہ سب کھل جائے گا۔ لڑتے کیوں اس کے ساتھ؟ تم کتے سے کیوں جھگڑتے، کیوں بغیر جایا کرتے ہو؟ یہاں مالک کو پکارو، کتا تمہارے راستے سے ہٹا دے گی۔ لیکن آدمی کو وہ ہے نا کہ میں جی اصل یہی چیز مارتی، ورنہ مالک کو پکارو۔ اور یہ دوسرا نفس ہے، اس کے علاج مجھے اور آپ کو خود کرنا ہوگا، یہ وظیفوں سے سیدھا نہیں ہوتا۔ سن لو کیوں؟ اس لیے کہ نفس جو ہے یہ جہنم کی بارات ہے، انسان کا نفس یہ جہنم کی بارات ہے۔ جس طرح جہنم کا پیٹ نہیں بھرتا، اس نفس کا گناہ کرتے کرتے پیٹ نہیں بھرتا۔ آج گناہ کرتے کرتے انسان گناہوں کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے انہوں نے، ایسے ایسے طریقے جس کا شیطان کو بھی علم نہیں تھا، اس کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے، لیکن انسان کا گناہ کرنے سے نفس نہیں بھرا، اس نفس کا پیٹ نہیں بھرا، کیونکہ جہنم کی بارات ہے۔ اور جو جہنم کی بارات ہے تو جہنم کا علاج اللہ تعالیٰ کیا کریں گے قیامت کے دن؟ بخاری شریف میں آتا ہے جہنم کہے گی کہ میں نہیں بھری، اس لیے کہ جنت اور جہنم کا ایک فارمولہ یاد رکھیں، اللہ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں تمام انسانوں کے لیے جنت بھی بنائی ہے اور تمام انسانوں کے لیے جہنم میں بھی حصہ رکھا ہے۔ اب جو ایمان لے آئیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ جو نہیں جا سکے گا ان کا حصہ بھی ان ایمان والوں کو دے دیا جائے گا، اور جو مومن ہو جائیں گے وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے، تو جہنم میں جو حصہ ہوگا وہ کفار اور جہنمیوں کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اور یہ اللہ اس لیے کریں گے کہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہ اللہ تیرے پاس جنت تھوڑی تھی تو باقیوں کو جہنم میں ٹپا دیا اور کچھ کو تو نے دے دیا، فرمایا کہ نہیں، سب کے لیے ہم نے جنت بھی بنائی ہے، سب کے لیے ہم نے جہنم میں بھی حصہ رکھا ہے۔ اب اگر جنتی ہوں گے جنت میں جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے جنت پھر بھی خالی رہ جائے گی باوجود تقسیم کے ڈبل اور ساتھ گنا دینے سے، وہ کہے گی اللہ میں رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تیرے لیے ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں، انسان پیدا کیے جائیں گے جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، پیدا کر کے ان کو جنت میں بسا کر جنت بھر دیں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پڑھائی تو ایک طالب علم بولا کاش ہم بھی وہی مخلوق ہوتے کہ جن کو پیدا کر کے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے، یہ دنیا میں نہ دھکے کھانے پڑتے، یہاں پر کتنی مجاہدات اور سختیاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ گئے، فرمایا ان کو جنت میں جانے کا کیا مزہ آئے گا؟ مزہ تو ہمیں آئے گا جنہوں نے مولا کے لیے دھکے کھائے ہیں، کا مزہ ہے۔ اور پھر مولانا جلال رومی کا شعر پڑھا، لیکن شیرینی اور لذات مکر، لیکن شیرینی اور لذات مکر حسبر اندازہ رنج سفر، کہا کہ منزل کا مزہ راستے کے رنج پر ہے، جتنی راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے جب منزل پر پہنچتا ہے تو اس کو مزہ بھی اتنا زیادہ آتا ہے۔ اس لیے جنتیوں کا پہلا لفظ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، پاک ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے ہیں جس نے آج سارے غم دور کر دیے۔ تو جہنم بھی خالی رہ جائے گی، لیکن جہنم کے لیے مخلوق پیدا نہیں کریں گے، یاد رکھیں، مخلوق پیدا نہیں کریں گے، اس لیے کہ عدل کے خلاف ہے۔ یہ تو فضل ہے کہ ان کو دے دیا بغیر عمل کے، لیکن جہنم میں کیوں ڈالیں؟ تو اپنے قدم کی تجلی رکھے، قدم کا نور۔ میرے مرشد فرماتے تھے قدم کے نور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ نور جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ انسان جب بھی کسی چیز کو پاؤں کے نیچے جب دے لیتا ہے تو اس کے اوپر اپنا پورا وزن باڈی کا ڈال دیتا ہے، ورنہ ہاتھ سے پکڑے، بغل میں پکڑے، اس میں پوری باڈی کا زور نہیں ہوتا، لیکن جب قدم جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے پہلوان اگر قدم جما لے تو اس کو ہلانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر وہ نہیں ہلے گا اس پہلوان کو تم جو ہے کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ تو قدم کے نور کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وزنی نور اس کے اندر ڈالیں گے
اپنے قدم کی تجلی جہنم میں، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم دوہری ہو جائے گی وزن کی وجہ سے، اور کہے گی قط قط یا قط قط 3 بار کہ میں بھر گئی، تو یہ نفس اس کی برات ہے، ہلکے پھلکے نور سے اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، یہ پھر گندگی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اس کے لیے اتنا نور چاہیے، اس کے پیٹ بھرنے کے لیے نور چاہیے۔ گناہوں سے کبھی پیٹ نہیں بھرنے والا، جیسے جہنم کا پیٹ نہیں بھرا۔ کتنے جہنمی چلے گئے، جہنمیوں کی تعداد تو جنتوں سے کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ دنیا میں ایمان والے کم ہوتے ہیں اور کافر زیادہ ہوتے ہیں۔ جہنم کا پیٹ نہیں بھرا، اللہ کو قدم کی تجلی رکھنی پڑی۔ آج یہ جو ہمارا نفس ہے، آج ہم کہتے ہیں ہم وظیفہ کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، نفس قابو میں نہیں آ رہا۔ نہیں بھائی، اتنے نور سے نہیں، جو وہ بھی نور بھی مکس ہے، کیونکہ ہماری نماز جو ہے اس کے نتیجے میں جو نور مل رہا ہے مکس نور ہوتا ہے، کیونکہ نماز خضوع والی تو ہوتی بھی نہیں۔ ذکر ہے تو اس کا بھی یہ حال ہے، تلاوت ہے تو اس کا بھی حال ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے جو اعمال ہیں جن سے ہم نور حاصل کرتے ہیں، ان اعمال میں سے جو نتیجہ نکلتا ہوگا تو خود ہی دیکھ لیں۔ یہ ایسی جو کولو میں ایسی چیز ڈالی جائے کہ جس کے تیل ہی کم ہو تو وہ اس کا چھلکا بہت نکلے گا، اور تیل اس کے نتیجے میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی شیشی نکلے گی۔ آج ہمارے اعمال کی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں جو نور ملتا ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ نور اس نفس کو نہیں دبا سکتا۔ اور اس کے لیے اتنے نور کی ضرورت ہے جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں، نار شہوت سے کشن، شہوت کی آگ کیسے بجھے گی؟ یہ آگ، یہ نفس جو آگ لگاتا ہے کیسے بجھے گی؟ فرمایا نور خدا، فرمایا نور خدا حاصل کر۔ پھر مثال دی، نور ابراہیم ساز اوستا، جس طرح ابراہیم السلام نے نور حاصل کیا تھا۔ آپ ابراہیم السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا مجاہدات اللہ کے راستے میں نہیں کیے، پھر اس کے نتیجے میں جو نور آیا، اس نور نے نمرود کی آگ کو بجھا دی۔ یا نار کونی بردم السلام علی ابراہیم، اس کو ایسے نور کی ضرورت ہے۔ آج بھی کہتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن نفس کے تقاضوں سے یہ مجھے نہیں چھوڑتے۔ ایک تو تقاضا آنا، اور پھر تقاضا بہا کے بھی لے جاتا ہے۔ تقاضا آتا بھی ہے اور عمل بھی کرا دیتا ہے۔ تقاضے تو آتے رہتے، کوئی بات نہیں، ویسے کوئی تقاضے آئے تو میرے مرشد فرماتے نفس کے تقاضے رہتے ہیں، لیکن ان کی مثال کیا دی؟ حضرت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، جیسے کوئی کتا ہو نا، کتا جو راستے میں بھونکتا ہو تو آپ نے 1-2 دفعہ اس کے لٹ ہی لگا دی، لٹ 1-2 لٹ لگا دیے، 2-4 پتھر لگا دیے تو بھونکے گا ضرور، لیکن دور سے بوں 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 کرے گا، قریب آپ کی ٹانگ نہیں پکڑے گا۔ پھر نفس تقاضے تو کرے گا، لیکن اس کے تقاضے اتنے مزمحل ہوں گے کہ آپ کا مہلک تو راستہ نہیں روکے گا، ورنہ آپ کو راستے میں روکے گا، آپ کی ٹانگ پکڑ لے گا، نفس پکڑ لے گا۔ خلوت بیٹھا ہوا خلوت کر رہا اللہ اللہ کے لیے، اور اسی خلوت میں گناہ میں چلا جائے گا، ایسے تقاضے لائے گا۔ نور چاہیے، اس کو تکڑا نور چاہیے۔ اور تکڑا نور کیا ہے؟ یاد رکھو، انوارات میں سب سے تکڑا نور ایمان کے بعد نور تقویٰ ہے۔ نور تقویٰ سب سے قوی ہے ایمان کے بعد۔ سب سے پہلے ایمان کا نور ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ اومن کان میتن فاحییناہ، مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب کافر ایمان لاتا ہے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وجعلنا لہ نورا، اب ہم ایک نور پیدا کیے، یہ نور ایمانی سب سے قوی، سب سے پہلے نمبر پر نور ایمانی۔ اور اتنا قوی نور ایمانی ہوگا، باوجود اپنی کمزوری کے، 1000 کمزوری کے باوجود یہ نور اپنے حاصل کرنے والے کو جنت میں لے جائے گا۔ رائی کے برابر بھی ہوگا تو لے جائے گا، جوں کے برابر بھی ہوگا تو لے جائے گا۔ اس نور میں اللہ نے یہ صلاحیت اور طاقت رکھی۔ اس کے بعد نور تقویٰ ہے، نفس جس سے قابو آتا ہے وہ نور تقویٰ ہے۔ اور نور تقویٰ کیا ہے؟ نفس کے تقاضوں کے خلاف چلنا، یہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔
جب اس کی مخالفت انسان کرتا ہے تو ہر تقاضے کے نتیجے میں جو نور پیدا ہوتا ہے، جو جس شدت کا تقاضا آتا ہے اسی شدت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ جس طریقے پر جتنی تیز پانی آئے گا اور پھر اس کی چرخی چلے گی بجلی والی، جتنا تیز پانی آئے گا اگر اس کو صحیح راستے پر اس پانی کو ڈالا جائے گا، سیلاب نہیں بننے دیا جائے گا، ڈیم میں لایا جائے گا، اتنی شدت کے ساتھ اس میں بجلی پیدا ہوگی اور اسی شدت کے ساتھ پانی کھیتوں اور کھلیانوں تک پہنچے گا۔ بالکل اسی طریقے پر جب انسان کو تقاضا گناہ کا آتا ہے اور شدت کا تقاضا آتا ہے، وہ خوف خدا کے ڈیم میں جب اس کو ڈال دیتا ہے، وہ پھر جو نور پیدا کرتا ہے اس کو نور تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقاضے تو آتے ہیں، پانی تو آتا ہے پہاڑوں سے، ڈیم بنانا آپ کا کام ہے، اس سے فائدہ حاصل کرو، ورنہ سیلاب آئے گا، گھروں کو بھی ڈبو دے گا، پھر نفس کا سیلاب آئے گا، نماز روزے ساری عبادتوں کا بیڑا غرق کر دے گا، جنت کے بجائے جو اتنی نیکیاں کی تھی سب کو خراب کر دے گا۔ یہ اس کا تھوڑا سا تصرف بالکل پیشاب کے قطرے کی طرح ہے جو ایک مندود میں ڈال دیا جائے۔ میرے مرشد فرماتے تھے شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مچھلی 23.5 گھنٹے، یعنی ایک مچھلی جو پوری کی پوری پانی میں ڈوبی ہو لیکن سر کا تھوڑا سا حصہ اس کا خشکی پر ہو، اوپر کی طرف تھوڑا سا، اس تھوڑے سے سر کے اوپر جو دھوپ لگے گی وہ مچھلی کی دم تک اس کو تکلیف پہنچائے گی اور اندر وہ تڑپے گی، حالانکہ ساری ڈوبی ہوئی ہے سوائے تھوڑے سے حصے کی۔ پر میں 23.5 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ناراض کرتا ہے، یہ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ کی نحوست اس کے 23.5 گھنٹے کی عبادات کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب تک کہ پوری طریقے پر تقویٰ نہیں آئے گا، پورے طریقے پر اپنے آپ کو نہیں روکے گا۔ آج ہم نیکی کرتے ہیں، تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا گناہ کیا ہے تو تمہیں کیا پتہ اس تھوڑے سے نے کیا کیا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، جن لوگوں کو نشے کی عادت لگ جاتی تو ان کو ہسپتال میں داخل کر دیتے ہیں اور پیرا لگاتے، ان کو نشہ نہیں دے، اس میں انجیکشن لگاتے ہیں نشے کی جگہ پر تاکہ جسم میں نشے کا اثر ختم ہو جائے۔ لیکن آپ بتائیں اگر چھپ کر وہ تھوڑی سی پڑیا لے لیتے، تھوڑی سی پہلے تو بہت کھاتا تھا لیکن تھوڑی سی کہیں سے اس کو مل جائے، ہسپتالوں میں اس کا انتظام ہی ہوتا ہے، جیلوں تک میں انتظام ہوتا ہے، وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ پڑیا بھی عجیب ہے، پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اس کے نشے کی عادت ختم ہو جائے گی؟ آپ بتاؤ، ہے بالکل یہی معاملہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور تھوڑا سا نہ رکھے، یار تھوڑا سا اللہ معاف فرمائے، تھوڑا سا موبائل کے اوپر میں گیمیں کھیل لوں، تھوڑا سا میں کر لوں، تھوڑا سا یہ کر لوں، میں اس کو تھوڑا سمجھتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ تھوڑے کے پیچھے کیا ہے؟ تم نفس کی اس تیروں کو نہیں جانتے کہ کس طرح شکار کرتا ہے، وہ تھوڑے سے بھی شکار کر لیتا ہے۔ میرے شیخ تو فرماتے اچانک میں بھی چینک بھر لیتا ہے، مہت والا کا لفظ ہے کہ اچانک میں چینک بھر لیتا ہے۔ حضرت نے ایک بار تو فرمایا کہ ایک آدمی کن اکھیوں سے بد نظری کرے، حضرت فرمایا کن اکھیوں سے، یعنی ایسے کر کے اچھی طرح نہیں دیکھا لیکن ایسے کر کے دیکھ لیا، فرمایا یہ ہو گیا 1/4، 1/4 بد نظری کر لی۔ اب جب آنکھ بند کرے گا تو نفس اس میں 3/4 اپنی طرف سے ملا کر اس کو 4/4 کر دے گا۔ اتنا سا بھی سوراخ، چھوٹا سا سے میرے شیخ ایسے نہیں فرماتے تھے کہ ایک اشاریہ بھی اگر نفس کو خوش رکھو گے تقوی کی حقیقت نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو گندگی کی عادت ہے، یہ تو گندگی کھانے کا عادی ہے، امارۃ بالسوء، پیدا ہوتی گندگی کھاتا ہے۔ اب جب تک مکمل طور پر اس کو حلال خوراک کا عادی نہیں بنایا جائے گا، مکمل طور پر اتنا مکمل کہ اس کو دوسری چیز سے مناسبت ہی نہ رہے، گناہ سے مناسبت ہی نہ رہے،
اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہے، اور اس کے لیے نور تقویٰ چاہیے۔ سب سے تکڑا نور نور تقویٰ ہے کہ اس کی مخالفت کرے، مانے نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سردیوں کا موسم تھا، جیسے یہاں سردی ہے، خیر یہاں بھی سردی ہے، کہلاتی تو نہیں ہے لیکن یہ سردی ہے، ہمیں تو لگتی ہے یہاں والوں کو تو سردی کے موسم میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ، رات کو نیند نہیں آتا، رات لمبی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پر فرمایا کرتے بھائی راتیں لمبی ہوتی ہیں، انسان سوتا بھی ہے، اور تہجد کی عادت نہیں پڑتی تو بھائی پیشاب کے لیے تو اٹھنا ہی پڑتا ہے، ایک آدھی دفعہ تو اس میں 50-60 سال والوں کو اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ میں جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے پھر سو جایا کرو، نفس کو کبھی ابھی سو جاتے فکر نہ کر بھی، اور میں تہجد بھی ہو جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ یہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پر میں گر بتایا کرتے، سردیاں ہے نا، پیشاب کے لیے تو اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ جب اٹھے جلدی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سلا دیا، 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے، نفس کو ٹہلائے۔ ہم ناصر میں فرماتے تھے ہم نفس کو اپنے بغل کا بچہ بنایا ہوا ہے، اگر سامنے رکھ کر فریق بنا کر اس سے اگر گفتگو کریں اور کام چلائیں تو یہی ہمیں صحیح کام بھی دے گا، یہی سواری بن جائے گا مولا کے راستے کی۔ خیر حضرت کو نیند نہیں آ رہی، حضرت کو رات اٹھنا جو ہوتا تھا مشاغل سے، نیند نہیں آ رہی، بہت پریشان، تو صحن میں چلے گئے باہر۔ جب صحن میں گئے تو آواز آ رہی باہر سے نا، ہلکی ہلکی آواز آ رہی کسی کے بولنے کی، تو باہر گئے تو دیکھا کہ دیوار کے سامنے ایک آدمی اپنے اوپر لحاف لیا ہوا ہے اور اس میں بول رہا ہے۔ تو حضرت قریب جا کر دیکھا تو بول رہا ہے، اے جنید کے رب، جنید کو اٹھا دے، میں نے ایک سوال کرنا ہے، میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ اصل میں آج ہمارے دل میں بہت سی باتیں پلتی ہیں، ہم نے کبھی فکر نہیں کہ ان باتوں کو کسی اللہ والے، کسی عالم ربانی کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی دنیا کو صاف کر لیں، کبھی فکر نہیں کیا۔ ورنہ میں نے خود سنا، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ان کی خدمت میں رہے، ان سے بخاری شریف پڑھی بنوری ٹون میں، ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بار حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے انسان، اللہ اکبر، جب مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو عجیب و غریب ان کے بھائی نے لکھا ہے مولانا عثمانی رحمۃ اللہ نے کہ میں خود نہیں پہچانتا تھا کہ میرے بھائی کو اللہ نے کون سا مقام دیا ہے۔ تو ایک بار میں نے حضرت کے پیچھے مغربی نماز پڑھی اور سورہ واقعہ جب تلاوت کی تو ہمیں ایسے لگا جیسے قیامت کا منظر کھل گیا اور ہم سب بے ہوش ہو کر مقتدی گر گئے پیچھے۔ ہم نے لکھا ہے، ہم نے شرح بخاری کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اتنی اونچے درجے کے انسان تھے کہ جن کے سامنے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتے۔ پھر فرما ہم سب نے وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو، کیونکہ بے ہوش ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں رات کو، ہم نے حضرت مفتی صاحب نے سنایا، رات کو سردیوں کا موسم ہے، جیسے یہ سردیاں تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن کی ایک آیت کے بارے میں دل میں کچھ سوال آیا تو تفسیریں نکالی، لیکن دل مطمئن نہیں ہوا، تو فوراً رات کو لحاف لیا، ایک لالٹین لی اور لاٹھی لی، گنگو شریف گئے 20 میل، ایک نہر کے کنارے کنارے گئے۔ حضرت گنگوہی رحم اللہ کا بالکل آخری زمانہ تھا، حضرت آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، فوراً گئے، اس لیے گئے کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میرے دل میں شاید کے بارے میں اشکار رہ جائے گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ تو اپنے طور پر تو جواب تلاش کیا، نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ تو چلتے چلتے وہاں پہنچے تو تہجد کا وقت تھا، حضرت تہجد کے لیے خادم وضو کرا رہا تھا، ہم نے سلام کیا تو ہم نے آواز پہچان لی، کہا کہ مفتی صاحب یہ رات گئے کیسے آئے؟ کہا کہ حضرت بس وہ تلاوت کر رہا تھا، اس آیت کے بارے میں ایسی یہ سوال آیا اور سمجھ نہیں آ رہی، جواب نہیں ملا، تو فوراً آیا اصل میری موت اس سے پہلے آ جائے۔ تو ہم نے وضو کرتے کرتے اس کا جواب دے دیا کہ بھائی اس کا تو یہ جواب ہے۔ کہا جو ہی جواب سنا تو کہتے حضرت فرماتے سے میرا دل کھل گیا اور ایسے جیسے نور میرے دل میں داخل ہو گیا، کیونکہ پہلے تنگ ہوا ہوا تھا۔
تو کہا کہ حضرت بس اجازت دیجیے میں واپس چلتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی ٹھہرو، آرام کرو، صبح ناشتہ کر کے نہیں حضرت مجھے سبق پڑھانا ہے تو میں رستے میں کہیں فجر پڑھ لوں گا اور پھر دیوبند میں جا کر فجر کے بعد میرا سبق ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو ذرا بھی دل میں کوئی بات آتی ہے نہ ہم وقت اپنی دل کی ایسی نگرانی کرتے تھے کہ نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے. حریم دل کا ہمت تم اپنے پاس مار رہنا. ہمارے دل میں تو کیا کچھ آج پلتے ہیں، سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کچھ بیٹھا ہے، کبھی فکر نہیں ہے. تو وہ آدمی کہہ رہا اللہ جنید کے رب جنید کو اٹھا دے. ہم نے فرمایا میں سمجھ گیا یہ اس نے رابطہ وہاں کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نیند اور سکون تو اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی سلاتا ہے وہی جگاتا ہے. الحمدللہ احیانا واماتنا احیانا واماتنا سب اللہ کے ہاتھ میں. آپ نے سلام کیا، وہ کھڑے ہو گئے. نے کہا بھئی کیا؟ کہا میرا نفس مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس کی بیماری کا کوئی علاج ہے؟ یہ دیکھیں یہ پوچھ رہا ہے. فرمایا ہاں اس کی مخالفت شروع کر دو گے تو اس کی بیماری صحت میں تبدیل ہو جائے. لیکن اس کا تقوی کا کمال کہاں آتا ہے؟ کونوا مع صادقین. یہ ہے بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس تقوی کا کمال چاہتے ہو صادقین کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو. یہاں تمہیں یہ نعمت ملے گی، یہاں نور تقوی ملے گا، یہاں یہ تمہاری کمزوری دور ہوگی. ایک عبداللہ مسعود رضی اللہ فرماتے تھے ان قلوب العارفین معدن التقوی. عارفین کے دل تقوی کا معدن ہے، معدن، کانے کانے، مائنز ہے مائنز. آپ بتاؤ دکان پر مال شارٹ ہو سکتا ہے، کارخانے میں شارٹ ہو سکتا ہے، معدن میں مال شارٹ نہیں ہوتا. جتنا چاہے تم مال نکال لو. کونوا مع صادقین کہا کہ تم مائیت صحیح طریقے پر اختیار کرو، پھر دیکھو ان اللہ والوں سے جو تمہیں نور تقوی ملے گا اور تم میں جو ہمتیں پیدا ہوں گی، پھر اس کے ساتھ ساری عبادات کے جب نور مل جائے گا تب جا کر یہ نفس قابو آئے گا. کیونکہ جہنم کی برات ہے، اس کو بھی اسی طرح کے نور کی ضرورت ہے جس طرح کے جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے قدم کے تجلی کی ضرورت ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہم ذکر اذکار سارا کچھ تو کرتے ہیں، ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. بھائی یہ نفس کا پیٹ ایسے بھرنے والا نہیں ہے. جب انسان پھر ایسا نور حاصل کرتا ہے اور اپنے پابندی بھی لگاتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے اس کی. ایک آدمی مال کمائے اور اس کی حفاظت نہ کرے، اب اس کا کام حفاظت کرنا، محفوظ کر کے مال کو گھر لے کے جائے، اپنی آنکھ کے ذریعے، کان، زبان، دیکھو کہیں سے مال نکلنا. یہ ٹوٹیاں ہیں. میرے مرشد فرماتے تھے یہ ٹوٹیاں ہیں، اگر ٹوٹی کھلی رہے بڑی سے بڑی ٹینکی خالی ہو جاتی ہے، اگر ٹوٹیاں بند ہو تو تھوڑا سا پانی بھی تمہیں وقت پر کام آ جائے گا. پر میں یہ ٹوٹیاں ہیں، دل ٹینکی ہے جس میں نور جمع ہوتا ہے. ان ٹوٹیوں کی ذرا حفاظت کرنا، پھر دیکھنا تھوڑا نور بھی تجھے تیری منزل کو روشن رکھے گا. اور اگر ٹوٹی کھلی رہے گی، آنکھ کی ٹوٹی، زبان کی ٹوٹی، کان کی ٹوٹی، دل کے خیالات، ہاتھ پاؤں کی ٹوٹی، تو کتنا بھی نور حاصل کرے، حج کرے، عمرے کرے، کچھ بھی کرے، گناہ سے نہیں بچا سکتے اس کو. بر وقت کام نہیں آتا. پھر جب ضرورت پڑے گی نور کی ہے ہی نہیں، ٹنکی خالی ہو چکی ہے. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی انسان نہیں تھا، معمولی آدمی نہیں تھا. ہم نے ان لوگوں کی چونکہ بس بزرگوں سے نام سمجھ کے صوفی بزرگ ہوگا بھی کسی جھونپڑی میں رہتا ہوگا. میں بھی گیا ہوں پونیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے تھے. وہاں پونیا میں مزار ہے. سلجوقی بادشاہ ہر ہفتے سلام کرنے آتا تھا، کیونکہ خود بھی خوارزم بادشاہ کے سگے بھانجے تھے اور اس نے اونچے درجے کے عالم تھے. بادشاہ وقت آ رہا ہے سلام کرنے کے لیے حضرت کو. دنیا کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی، شان والے تھے. بادشاہ جن کو سلام کرے بتاؤ اس کی شان بادشاہ سے بھی آگے تھی. لیکن شمس تبریز کے قدموں پہ قربان ہو گیا ہے. ان کا بستر اٹھا کر وہاں پھرتے تھے اسی پونیا شہر میں.
جہاں پر بادشاہ سلام کرنے آتا تھا 5 علماء پیچھے چلتے تھے، وہیں اپنے شیخ کا بستر اور سامان لے کر شیخ کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، اور خود فرماتے ہیں میں نے عقل کو بہت استعمال کیا ہے لیکن مجھے منزل نہیں ملی تو میں دیوانہ بن گیا، مجھے منزل مل گئی. اس کو بہت آزمایا میں نے عقل کو. وہ پہلے عقل کے کام تھے، یہ ایسا کرنا، ہو وزیر بادشاہ آ رہے جا رہے، ہو بہت کچھ ہے، بڑا پروٹوکول ہے، یہ عقل کے کام ہے. آخر دیوانہ بن گیا. این چنی شیخ گدائے کو بکو، یہ اشعار کہتے این چنی شیخ گدائے کو بکو، کیا ہوا اس شیخ کو بکو پیچھے پیچھے پھرتا اپنے شیخ کے. اور میں عشق آمد لا ابالی فتقو، جب خدا کا عشق آتا ہے کچھ پرواہ نہیں کرتا تم کون ہو، مٹا کے زمین پہ گرا دیتا ہے. فتقو، ڈرو ڈرو، اس راستے میں قدم رکھنا ہے تو اپنے آپ کو ختم کرنا ہوگا، مٹانا ہوگا. عشق آمد لا ابالی فتقو. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ من نہ جویم جی سپس راہ اسیر. اے لوگوں، میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ میں کسی طرح آسمان پر پہنچ جاؤں، جیسے شیطان نے کیا. آسمان پر پہنچنے کے لیے اس نے بڑی باتیں کی، پہنچ گیا لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکا. اس کی کشتی کنارے پہ ڈوب گئی. اللہ اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا. کیوں نہیں چاہتے مولانا رومی، کیوں نہیں چاہتے آپ ایسا راستہ کہ خدا تک سیدھے پہنچ جاؤ؟ من جویم زی سپس راہ اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر. میرے شیخ شاہ کی مصطفی فرماتے تھے مولانا رومی کو حال پڑ گیا، حال فرمایا 5 مرتبہ کہا پیر جویم پیر پیر، 4-5 مرتبہ کہا میں پیر چاہوں گا، کیونکہ شیطان نے، جو شیطان کا پیر تھا، جس نے شیطان کو اللہ تک پہنچانا تھا آدم السلام، اسی کے مخالف ہو گیا اور وہاں سے جو گرا ایسا زمین پر گرا کہ تحت الثری میں چلا گیا. حالانکہ آسمان تک پہنچ چکا تھا لیکن آدم السلام کو تو اس لیے بھیجا جا رہا تھا ان کے پر ایمان لاتے اور وہ پھر خدا تک پہنچاتے، کیونکہ پیغمبر ہی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. تو انی جان فی الارض خلیفہ، ہم تو اسی کا ہی وہ مخالف ہو گیا، اپنے پیر کا مخالف ہو گیا، اپنے پیغمبر کا مخالف ہو گیا. تو کہاں سے نیچے گرا؟ اور مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے مرشد چاہیے جو منزل بہ منزل لے جائے، لیکن ہر منزل قبولیت کی ہو، یہاں تک کہ مولا تک پہنچ جاؤں اور مجھے وصل نصیب ہو جائے. وہ سے پھر راندہ درگاہ نہیں ہوگا وہ، کیونکہ قبولیت کے ساتھ جب جائے گا تو راندہ درگاہ نہیں ہوگا. بہت آسان ہے، جعلی ڈگری کے ساتھ کوئی بادشاہ بھی بن جائے، وزیر اعظم بن جائے. ہمارے ملک میں تو بہت سی مثالیں ہیں. اور ڈگری جعلی نکلی، ہمیشہ کے لیے پابندی لگ گئی کہ تو انتخاب نہیں لڑ سکتا ہے، یا نہیں بولو ہے نا. اور اگر درجہ بدرجہ آگے جاتا ہے، درجہ بدرجہ جاتا ہے اور صحیح ڈگری کے ساتھ جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس کی پھٹی لکھی رہتی ہے ایکس فلاں، یہ اس کا پروٹوکول باقی رہتا ہے. میرے دوستو، قبولیت کے ساتھ شیخ اور مرشد کے ساتھ جب انسان لگتا ہے، مولا تک اگرچہ تھوڑا تھوڑا کر کے چلے گا لیکن ہر قدم اس کی قبولیت کا ہوگا، اس کی واپسی نہیں ہوگی، وہ آگے ہی جائے گا اور منزل پر پہنچے گا. بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ والوں کے ساتھ اخلاص کا تعلق رکھا ہے، اگر وہ کاملین میں سے ہو کے نہیں مرے تو تائبین میں سے ہو کے مرے ہیں. اور تائبین کی جماعت جو انہ یحب التوابین، جو محبوبوں کی جماعت ہے، لہذا اللہ نے ان کو بھی محبوبوں میں شامل کیا ہے. اگر کاملین محبوبوں میں سے تو اس کو بھی محبوب بنا کر لے گئے، چاہے دوسرے درجے پر تھے لیکن محبوبوں میں تھے. اور یاد رکھو، محبوبوں کا جو درجہ ہوتا ہے یہ ہیروں کا درجہ ہے. یہ ہیرے کی مقابلہ جو ہے وہ لوہے اور لکڑ پتھر کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہیروں کے درجہ ہوا کرتا ہے. جس طرح حضرت سے شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کسی کہا حضرت آپ کا فلانا مرید تو بہت اونچے ہیں لیکن کچھ مرید آپ کے ایسے ہیں. فرمائیے یہ جدی اور ردی اور جید تو ہر چیز میں ہوتا ہے، تو مریدوں میں کچھ جید اور ردی ہوتے ہیں، لیکن سن یہ ہیروں میں جید ردی ہے. جو ردی ہے وہ بھی ہیرے کی قسم ہے اور جو اعلی ہے وہ بھی ہیرے کی قسم ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں من جویم جی سپس راہ اسیر،
آسمان پر جہاں تلاش نہیں کروں گا. پیر جویم پیر اخلاص سے مٹا کر شیخ کے پاس اللہ والوں پر مٹا کر آتا ہے. بس آخری بات کر رہا ہوں، ٹیلا بنا کر نہیں آتا. لوگ آتے ہیں اللہ والوں کے پاس لیکن ٹیلے بن کر آتے ہیں، بے درد آتے ہیں. رومی نے فرمایا کہ آب آجا ربد ہر کجا پستی آب آجا ربد، پانی وہی آتا ہے جہاں نشان ہوتی ہے، فرمایا دوا وہیں جاتی ہے جہاں درد ہوتا ہے. ذرا دور بیٹھے ہیں، دور بیٹھے. میں جب بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا 1978 میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا، 80 میں میری یہاں حاضری ہوئی تھی. شیخ ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے تھے قریب، کیونکہ داڑھی واڑی نہیں تھی. فرماتے بھائی مولانا چمکین اور نمکین ہے، سائڈ پر بیٹھا کریں. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے آثار قدیمہ دیکھ لو بھائی، سمجھ میں آ جائے. 6 سال تک حضرت نے کبھی اندر نہیں جانے دیا. حضرت کے حجرے میں بہت تمنا ہم بھی جائیں، حضرت کے پاؤں دبائیں اور وہ کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ محرومی نہیں. آپ درد پیدا کرو. آپ سر میں درد ہے، دوا پیٹ میں جا رہی تو بجائے ٹانگ میں جانے کے سر میں کیوں آ گئی؟ سر نے کہا دوا صاحب میں محتاج ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک میں بھی آ رہی ہوں. آپ درد پیدا کریں، آپ جہاں بھی ہوں گے وہی فیضان پہنچے گا، ورنہ پاس بھی رہ کر فیض نہیں پہنچتا. اب ایسے کرنی کہاں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں فرما رہے چلتی راستے میں انی لا یریح الرحمن من قبل قرن کی جانب سے مجھے مولا کی خوشبو آتی. سب وہاں فیضان پر، کیوں؟ درد تھا نا، درد نے کھینچ لیا. بس میرے دوستو، جب تک نور تقویٰ نہیں ہوگا اس نفس کو قابو کرنا مشکل ہے. اور نور تقویٰ کا کمال صحبت سے ملے. کونوا مع الصادقین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد وفل بنا كما انت تحلف انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللہ ہم سب کو نور تقویٰ نصیب فرما. یا اللہ نور تقویٰ نصیب فرما. یا اللہ سچے اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ صحیح معنی میں صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم مکتو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یا اللہ درجات کو بلند فرما، ان کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما. یا اللہ ہمارے مرشد ثانی مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم صحت اور عافیت نصیب فرما، دراز عمر نصیب فرما. یا اللہ حضرت کے سارے خاندان کو ہر طرح سے آپ کے نصیب فرما، ان کی روحانی اولاد کو بھی آپ کے نصیب فرما. ہم سب جو حضرت کے غلام ہیں یا اللہ آپ کی محبت کا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو تو شرط قبولیت نصیب فرما اور اپنا وصل خاص ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہم خود نہیں پہنچ سکتے. یا اللہ آپ ہمیں جذب فرما رہے اپنے شان جذب کے صدقے. یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہم سب اللہ والے بن جائیں گے. یا اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ والے بن جائیں گے. یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یا اللہ آپ نے تو نہ چاہنے والوں کو ایمان جیسی دولت دے دی، رسول اللہ کی صحبتیں دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایات ان کو مل گئی. یا اللہ بڑے بڑے اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہو گیا. یا اللہ تو اب یا اللہ ہم نہ بھی چاہیں تو پھر بھی آپ ہمیں اپنا فرما لیں. یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یا اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہے ان اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. یا اللہ ان اللہ والوں کے صدقے یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، فضل فرما، عافیت فرما، ہمیں اپنا پیارا فرما، ہمارے اولاد کو پیارا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو پیارا فرما. ہم میں سے کسی کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہمارے شہروں کو، گھروں کو، یا اللہ ہمارے ملکوں کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد اور شاد فرما، جامع مدارس کو آباد اور شاد فرما، ان کی شاخوں کو آباد اور شاد فرما. اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اس میں خوب ترقیات سے نواز. یا اللہ خانقاہوں کی، مساجد کی، مراکز کی، مساجد کی خوب حفاظت فرما، خوب ترقیات سے نواز. اس شہر کراچی پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، پورے ملک پر، پاکستان کے چپے چپر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے اولاد کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ اس سال جتنے بچے بچیاں فارغ ہوں ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اور یا اللہ
ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں اچھے سے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گیا من سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر کام کو آسان فرما، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔